السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ میں جو شخص کے اندر کے حالات جو ہیں وہ بیان کرتا ہوں، تو اس سلسلہ میں آج جو میں جو ویڈیو ریکارڈ کروں گا وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کچھ دوستوں نے خاک سار کو ٹیلی فون کیا، میسج کیا کہ یہ جو پکچر میرے والد محترم صوفی عنایت اللہ خان صاحب جو ہیں ان کی پکچر جو مختلف جو ہماری ویب سائٹ ہیں جماعت کی ہیں یا دوسرے لوگوں کی ہیں اس پہ وہ ہے، رسالوں میں بھی ہے، اخبار میں بھی ہے، تو این ٹی اے پہ بھی نظموں میں آگے پیچھے یہ پکچر چلتی رہتی ہے۔ تو مختلف دوستوں نے کہا کہ مختلف روایات ہیں کہ کوئی لوگ اس کو یو این او کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان جو ہیں وہ یو این او میں اسپیچ کر رہے تھے تو باہر نکلے ہیں، تو وہ اس طرح کی کئی جو ہیں وہ روایات جہاں لوگوں کو جو جس طرح بھی لوگ آج کل میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کے متعلق لکھ بھی دیتے ہیں، نام بھی غلط لکھ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ، تو اس لیے دوستوں نے کئی دوستوں نے کہا کہ اب ذرا اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ تو تھینک یو سو مچ جن دوستوں نے اس طرف میرے توجہ دلائی ہے۔ یہ جو پکچر ہے میرے محترم والد صاحب کی، تو یہ شخص کے اندر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک اور بھی بڑے اعزاز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، شہادتوں کے ہیں، مہاجر ہم ہوئے، تو اس طرح یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد محترم کو خلیفۃ المسیح کے ساتھ سیکورٹی کی ڈیوٹی دینے کا موقع ملا۔ تو میرے والد محترم جو ہیں یہ اس وقت کراچی میں پاکستان نیوی میں جاب کرتے تھے، تو اس وقت 1953 کی یہ پکچر ہے۔ تو یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو حضور کے ساتھ جو ڈیوٹی کے سیکورٹی کے جو فرائض جو میرے محترم والد صاحب جو ہیں وہ انجام دے رہے تھے، تو اس وقت حالات اور تھے، بعد میں خیر اور ہو گئے۔ تو حضور کے ساتھ میرے والد محترم جو ہیں وہ بھی پاکستان نیوی کی جو وردی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی یہ کراچی کینٹ کی ہے۔ جب حضور کینٹ پہ اترنے لگے ہیں تو حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ نیچے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، اور میرے والد محترم اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو ہیں وہ ٹرین کے دروازے میں ہیں، تو سر ظفر اللہ صاحب ان کو استقبال کے لیے وہ نیچے کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت کی یہ پکچر ہے 1953 کراچی کینٹ کی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس پکچر کا، اس کے پیچھے جو پکچر کے پیچھے جو لکھا ہے یہ میرے والد محترم کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے 1953، تو ڈیٹ بھی لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے۔ یہ پکچر جو ہے اس کے متعلق یہ جو اصل جو اس کی جو پکچر کی ہسٹری ہے وہ یہ ہے۔ تو باقی دوست جانتے ہی ہیں سارا، تو کیونکہ اس دور میں ظاہر اچھے حالات تھے، تو جماعت کے بھی ماشاءاللہ بڑے سورسز تھے، تو پاکستان نیوی کے جو اس وقت کمانڈر ان کے تھے میرے والد محترم کے، تو وہ بھی احمدی تھے۔ اس طرح یہ جو ہے وہ پکچر کی جو ہسٹری ہے وہ تو اس طرح ہے۔ تو اس کے متعلق خیر میرے پاس تفصیل بھی ہے ساری، تو والد محترم ایک میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ جب حضور کراچی میں تھے تو میرے والد محترم بتاتے ہیں کہ حضور جو ہے میں نے کبھی بیٹھے نہیں ان کو دیکھا، وہ ایک کتاب انہوں نے ٹیبل رکھا ہوتا تھا کمرے کے ایک سرے میں، تو دوسرے سرے میں رکھ لیتے تھے، کونوں میں رکھ لیتے تھے، تو اس میں جو پیپر وغیرہ قلم پیپر ہر چیز وہ جو ہوتی تھی وہ پڑی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا تھا وہاں، تو حضور کچھ لکھتے تھے تو پھر وہ
واک کر کے دوسری طرف چلے جاتے تھے، پھر دوسرے ٹیبل پہ جاتے تھے، پھر اس میں لکھتے تھے۔ تو یہ سارا سے لکھائی کا سلسلہ، تفسیر کا سلسلہ، یہ اس طرح کا حضور فرماتے ہیں میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ حضور اس طرح لکھتے رہتے تھے۔ اور عطا کہتے ہیں کہ وہ بیمار بھی تھے، ان کو کچھ بیماریاں بھی ایسی تھیں کہ ان کو زیادہ بیتھ روم بھی اس طرح ان کو جانا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت کہتے ہوئے میں دیکھا کہ دونوں سائڈوں پہ وہ رکھتے تھے تو وہ لکھتے رہتے تھے۔ تو یہ تو ہوگی ان کی مختصر سی، میں نے وہ 2-4 منٹ میں نے یہ کر دیا اس کا۔ تو آگے بھی اب کیونکہ سلسلہ بزرگوں کا ہی شروع ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ جو بزرگوں کا جو ربوع میں ہمارے ساتھ تھے ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ تو پہلے میں ایک ہمارے بزرگ تھے محترم بابا علی محمد صاحب مرانا، میں ان کا ذکر ضرور اس لیے کروں گا کہ جب ہم مہاجر ہوئے، گاؤں سے نکالے گئے، تو میرے خیال میں شاید میرے جو اپنا خیال ہے اور جو مجھے پتہ ہے، وہ صرف ایک ہی ہمارے بزرگ تھے جو اس ہمارے وہاں ہجرت کے دور میں ان کی ڈیتھ ہوگی، وفات ہو گئی تھی۔ تو اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ میرا بڑا بیٹھتا میں تھا چکس گنج میں جب تھے، تو کافی میں ان کے آنا جانا میرا بہت ان کے ساتھ، گپ شپ، سوال جواب، یہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو وہ ان کی جو وفات ہے وہ اس طرح اپنے چکس کے اندر میں جہاں بار ہی مطلب ان کی ہوئی سی، گاؤں سے گاؤں پھر دوبارہ بیچارے وہ نہیں جا سکے، اس لیے مجھے ان کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ ان کی جو وفات ہے وہ کراچی سے وہ آ رہے تھے، تو ٹرین میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر میرے پاس عزیزم محمد اسجد یا محمد اکرم، دونوں بھائیوں میں شاید ایک تھا جو میرے پاس وہاں آیا وہاں کراچی گیسٹ ہاؤس میں، تو اس نے آ کے مجھے بتایا کہ بابا جی جو ہیں اس طرح۔ تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو وہ اس نے بڑی دیر بعد پھر مجھے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کا انتظام سارا کیا۔ تو جو دوست وہاں تھے اس وقت خادم، ان کو ساتھ لیا، پھر ان کی جو ہے وہ باڈی جو ہے اس کو سارا کچھ جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ کیا، پھر ان کے دارالجخت میں سارا کچھ کا انتظام کیا۔ تو کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ بھی جماعتی طور پہ ان کے جو عزیز وہاں تھے ان نے جو میں ویسے تو انتظام دارالجخت میں اور سارا کھانے کا ہوتا ہے، سارا کچھ مریضوں کے لیے ہے جو جس طرح کا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو لیکن چکس کے اندر کے جو خیر خصوصی ان کے پاس انتظام تھا، تو انہوں نے ہی سارا کرنا تھا، ہم تو خیر ان کے مہمان ہی تھے۔ لیکن جو بھی انہوں نے کہا تو وہ جو ان کے وہاں عزیز تھے ان میں سے رابطہ کیا، تو میرے پاس وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہم نے جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ تو یہ ان کا تھا کہ وہ گاؤں سے باہر ہی فوت ہوئے جب ہم ہجرت کر گئے۔ تو ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تو ان کے میرے پاس آئے کہ اور بھی وہ بچے تھے، تو جب وہ وہاں اسکول میں پڑھتے تھے تو ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے تھے اسکول میں، ہم بھی اب بڑے ہو گئے، پھر سارا کچھ پڑھ لکھ گئے، سارا کچھ کر لیا، تو تبھی جب کبھی اسکول جانے کا موقع ملتا ہے کسی سلسلے میں، تو وہ ان کا وہی روٹین تھی، اسکول میں جانا، ان کے ساتھ مختلف بحث وغیرہ کرنی، میتھ کے سوال جو حساب کے ہوتے ہیں وہ بڑا ان کو تھا ملکہ، وہ اس پہ بڑا عبور رکھتے تھے، وہ ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی بحث ہو گئی، وہاں جو ٹیچر تھے ان کی داڑیاں تھیں بڑی لمبی، تو ان کی جو مونچھیں نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو داڑھی جو ہے اس کو بڑا کر لیں تو مونچھیں جو ان کو کٹا دیں۔ تو بڑی بحث چلتی رہی، پھر وہ لے کے اس مسئلے کو جماعت کے پاس آ گئے۔ تو میں جو عشاء مغرب میں ہم لوگ گئے تھے، بابا جی بھی آ گئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ پھر وہاں میاں عبدالطیف صاحب ہمارے پاس ہوتے تھے، ان کے پاس علم تھا، یا جو بھی علم والے دوستوں سے پتہ کیا تو کوئی اس طرح جواب نہ مل سکا، ان کی بابا جی کی تسلی نہ ہوئی۔
مجھے کہتے ہیں کہا سب تسلی نہیں ہوئی. میں کہا اچھا پھر میں تو کہا ربوہ کل ربوہ یا 2 دن بعد ربوہ میٹنگ ہماری جاؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ میں لے کے ان کا میسیج تو میں چلا گیا ربوہ. تو مفتی سلسلہ جو تھے اس وقت ان کو میں ملا، مرشد قادری صاحب کو ملا. تو پھر انہوں نے مجھے جو لکھ کے دیا، ریٹن لکھ کے دیا، وہ میرے پاس بڑی دیر کو پڑی اس کی کاپی پھر میں نے ان کو دے دی تھی کر کے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نا ان کے پاس کو بدو آئے باہر سے، جو جنگل سے میں لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کی داڑیاں بہت بڑی ہوئی تھی، چہرے کے لمبی لمبی داڑیاں یہ وہ. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو لے جائیں اور ان کی جو داڑیاں ہیں نیچے سے اور دونوں سائڈوں سے، ان کا جو چہرہ ہے اس کے بالکل مطابق کر کے لے گئے. مقصد ہے کہ داڑھی چہرے کے مطابق کر کے لے کے ان کی. تو اس کا مطلب ان کو کاٹنا ہی پڑا تبھی ان کو جو ہے وہ چہرے کے مطابق ہو سکتی ہیں. تو وہ میں سارا سلسلہ جو ہے وہ میں لے کے تو وہاں پہ آ گیا تھا. تو اس سے پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح ہمارے ایک اور دوست مطلب بزرگ ہے مولوی عبدالخالق صاحب محترم. تو ان کو بھی میں روزانہ ہی وہاں ملتا تھا، روزانہ تو نہیں سوری، ہفتے میں ایک دفعہ لازمی میں جاتا تھا ان کی خیر خیریت پتہ کرنے کے لیے. ان کے ساتھ بھی بڑا بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو اس طرح ہمارے ایک اور دوست تھے محترم بزرگ تھے ہمارے محترم میاں عبدالرحیم صاحب. میاں ابراہیم صاحب جو ہیں وہ محترم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چک سکندر سے تو ہجرت نہیں کی تھی، لیکن وہی رہتے تھے، بیمار تھے تو وہ چارپائی پہ تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے زیادہ. تو ہم لوگ جب میں جاتا تھا ساتھ خدمہ لے جاتا تھا تو ان کو اٹھاتے بھی تھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. تو ان کو بہت ہوتا تھا کہ کوئی میرے گاؤں سے آیا ہے تو وہ بہت پوچھتے تھے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا مکان بچا ہے. تو پھر جو بھی ہماری پوری ہفتے کی رپورٹ ہوتی تھی وہ میاں صاحب کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے. یہ بزرگ کیونکہ ظاہر بات انہوں نے پوری زندگی ماشاءاللہ وہ وہاں چکسن میں گزاری، تو بڑے وہ نمازی پرہیزگار بھی تھے. مولوی عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ تو سارے دوست جانتے ہیں. تو جو میاں ابراہیم صاحب تھے وہ ہم تو ان کے یعنی شاید بچے تھے ہم تو ان کے سب پھر جوان بھی ہوئے ہمارے. تو ان کے ساتھ ہم ان کے پیچھے پیچھے اکثر میں جاتا تھا نماز کے لیے، بڑی گرمی ہو بڑی سردی ہو تو ماشاءاللہ وہ نماز کے لیے وہ جاتے تھے، وہ مسجد میں جاتے تھے. میں اور میرے والد صاحب میاں صاحب یہ سارے ہم اکٹھے ہی نکلتے تھے، زیادہ تر آگے پیچھے مسجد ہے تو ہم واپس جب آتے تھے تو زیادہ تر ہم اکٹھے ہی آتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ جب بھی ہم جاتے تھے تو ایک دوسرا یہ تھا کہ وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے. تو یہ محترم چوئی ناصر احمد صاحب جو ہیں ان کے تایا جان ہیں، شاید دوسروں کو کسی بچوں کو نام بھی پتہ لگے میاں محترم میاں ابراہیم صاحب کا. تو یہ وہاں ربوہ میں ان کا جو سارے بچے جو ہیں وہ سارے جرمنی چلے گئے. تو انہوں نے ان کے لیے وہاں جو اپنا مکان بنایا ہوا تھا اس میں وہ رہ رہے تھے. ناصر آباد شہر میرا خیال ہے، ناصر آباد میرا ناصر آباد ہی تھا وہ. تو اس میں وہ رہائش پذیر تھے. تو ان کے ساتھ ہی بڑی گپ شپ رہتی تھی. تو یہ آپ بزرگ سارے تو نہیں رہے دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ذکر خیر ہونا چاہیے ان کا، ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرتا تھا ربوہ میں. تو اس طرح محترم مولوی نذر محمد صاحب وہ بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا، ان کو بھی لازمی میں ملتا تھا، ان کے ساتھ ہی بڑی گپ شپ رہتی تھی. تو اس طرح ایک ہمارے سائنسدار غلام محمد صاحب محترم تھے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مہاجرین میں تو شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن چک سکندر کے ساتھ ان کو بہت پیار تھا. ہر وقت وہ چک سکندر کی باتیں کرتے تھے. تو ان کے پاس معلومات ہی بہت ہوتی تھی، جو میرے پاس ہوتی تھی وہ بھی میں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، ویسے گپ شپ لگاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو میں نے پتہ کرنے بھی ان کا گیا تھا. تو چک سکندر کو وہ بہت مس کرتے تھے. تو گئے تھے یہ بزرگ سارے چک سکندر چھوڑ کے آ گئے تھے. اتنے میں بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں، چک سکندر تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن چک سکندر نے ان کو نہیں چھوڑا، یہ اندر سے وہیں تھے. اور میں کیا بات، بڑی ہی باتیں ہیں ان کی، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا مس کرتے تھے چک سکندر کو. تو یہ سارے بزرگوں کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
تو اس طرح ہی جو میرے والد محترم تھے میں ان کو بھی ملنے جاتا تھا، اب وہ کیونکہ دور سے میں ادھر تھا تو وہ بھی چکس کو بڑا مس کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو وہ ظاہر ہے وہ بیمار بھی ہو گئے، اس طرح سب دوستوں کو پتہ ہے بڑی بیماری، اسی بیماری میں ہی اللہ تعالیٰ کو بھی پیارے ہو گئے۔ تو ان دوستوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ تو یہ آج ان بزرگوں کے ذکر خیر پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔